اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرے دو یوٹیوب چینل ہیں لاء کے حوالے سے، دونوں میں ڈیفرنٹ ویڈیوز ہوتی ہیں۔ جو کوجنٹ لیگل سلوشنز میں ہوتی ہیں وہ اشرف آسمی ایڈوکیٹ میں نہیں ہوتی، اور جو اشرف آسمی ایڈوکیٹ میں ہوتی ہیں وہ کوجنٹ لیگل سلوشنز میں نہیں ہوتی۔ PLD 2021 لاہور 757 یہ ایک ججمنٹ ہے جس نے لوگوں کو عجیب سے جو ہے نا وہ ایک فیز میں لے آئی ہے۔ یہ خلا ڈائیورسز کے حوالے سے ہے اور لیٹسٹ ججمنٹ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ لاہور کی خلا، طلاق اور تنسیخ نکاح پہ ایک جو ہے وہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے۔ اس ججمنٹ میں جو نکات طے کیے گئے ہیں وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس کیس کے حقائق یہ ہیں کہ خاتون نے فیملی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا جس میں یہ موقف اپنایا گیا کہ شوہر کا تعلق میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اور وہ مار پیٹ کرتا ہے، لہٰذا مجھے میرا حق مہر جو کہ 3 ملین سے زیادہ ہے اور دیگر جہیز کا سامان واپس دلوایا جائے، اور عدالت مجھے خاوند سے طلاق دلوائے، بالفاظ دیگر عدالت نکاح کی تنسیخ کرے۔ فیملی کورٹ نے فیصلہ کرتے ہوئے تنسیخ نکاح کی بجائے خلا کا حکم پاس کیا اور خاتون کو حکم دیا کہ حق مہر سے دستبردار ہو جائے۔ مذکورہ خاتون اپیل میں گئی اور اپیل میں بھی یہی فیصلہ برقرار رکھا گیا، جس کے بعد خاتون کو مجبوراً ہائی کورٹ میں رٹ جو ہے داخل کرنی پڑی۔ معزز عدالت نے طے کیا کہ خلا بیوی کا شرعی حق ہے۔ یہ عدالت کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی بن مانگے اس کا حق دلوانا شروع کر دے۔ اگر خاتون خلا نہیں مانگ رہی بلکہ تنسیخ نکاح کی بنیاد پہ طلاق مانگ رہی ہے تو عدالت تنسیخ نکاح کی بجائے خلا دینے کا اختیار نہیں رکھتی۔ اس صورت میں عدالت کو شہادت میں جانا ہوگا، ٹرائل کرنا ہوگا، اور پراپر ٹرائل کے ذریعے یہ طے کرنا ہوگا کہ آخر کن وجوہات کی بنا پر خاتون کو طلاق دی جا سکتی ہے یا نکاح کی تنسیخ کی جا سکتی ہے۔ سب سے اہم پوائنٹ جو معزز جج نے طے کیا وہ یہ کہ معزز جج نے لکھا کہ خلا کی صورت میں بھی اگر خاتون خلا کے لیے راضی ہو مگر شوہر کی طرف سے اجازت نہ دی جائے تو یہ خلا شرعاً و قانوناً جائز نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت کہتی ہے کہ خلا میں شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ اگر خاتون خلا مانگ لے اور شوہر انکار کر دے تو شریعت و قانون میں خلا مؤثر تصور نہ ہوگا، اس لیے خاوند کی اجازت یا قبول کرنا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ معزز جج نے مزید یہ کہا کہ خاتون جن وجوہات کی بنا پہ خاوند سے اپنا نکاح منسوخ کرانا چاہتی ہے اگر وہ وجوہات ثابت نہ ہو جائیں تو اس صورت میں بھی عدالت خود سے خلا کا حکم نہیں دے سکتی، بلکہ عدالت کو دیگر وجوہات کی طرف جانا ہوگا اور عدالت کو دیگر وجوہات کی بنا پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ نکاح کی تنسیخ کی جائے، لیکن خلا کی بنیاد یہ نہیں، خلا کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ وہ دیکھنا ہوگا کہ نکاح کی تنسیخ کیسے ہوگی۔ عدالت نے طے کیا کہ خلا کی صورت میں عدالت یک طرفہ ایکس پارٹ فیصلہ نہیں دے سکتی، یعنی خاوند کی غیر موجودگی میں خلا کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر شوہر ان شرائط پہ خلا دینے پہ راضی نہ ہو جن پہ بیوی خلا لینا چاہ رہی ہے تو عدالت تب تک خلا کا حکم جاری نہیں کر سکتی جب تک دونوں کچھ شرائط پہ متفق ہو کر خلا کا فیصلہ نہ کریں۔ مزید یہ کہ اگر خاوند کی بیوی کے ساتھ نہ بنتی اور خاوند طلاق بھی نہ دینا چاہ رہا ہو بلکہ بیوی کو اس طرز پہ ٹریٹ کر رہا ہو کہ بیوی مجبور ہو کر خلا مانگ لے اور خاوند کو حق مہر اس کا بچ جائے خاوند کا، تو اس صورت میں عدالتوں کو بہت محتاط ہونا چاہیے اور معاملہ کی تہہ تک پہنچنا چاہیے
کہ آخر غلطی کس کی ہے یا ظلم کون کر رہا ہے۔ دوستو یہ ججمنٹ ہے PLD 2021-757۔ اس میں یہ باتیں کی گئی ہیں جس طرح آج کل ہماری عدالتوں میں خلا ہو رہا ہے، اس میں تو آپ جا کر خلا مانگتے ہیں، کوئی آئے یا نہ آئے خلا ہو جاتا ہے، اگر بندہ آئے بھی تو پھر بھی دونوں کا مانا جانا ضروری نہیں ہوتا کہ دونوں اس پہ اوپر جو ہے وہ مان رہے ہیں اسے یا نہیں مان رہے۔ تو یہ معاملہ جو ہوا ہے یہ تو جتنی پہلے کھلے ہو چکے ہیں ان کے متعلق اور جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے متعلق ڈیفینیٹلی یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ اینگل سے فیصلہ کیا گیا، اور جس طرح علماء کرام یہ کہتے بھی ہیں کہ یہ جو خلا کا معاملہ ہے پاکستان میں چل رہا ہے دھڑا دھڑ، یہ غیر اسلامی غیر شرعی ہے۔ تو اس میں فیملی کورٹ ایکٹ 1964 جو ہے اس کے جو سیکشن 5 اور سیکشن 5 کا جو شیڈول 10(4) ہے جس میں ڈیزولیشن آف مسلم میرج ایکٹ کی بات کی گئی ہے 1939 کی، سوٹ فار ڈیزولیشن آف میرج، خلا ان لیو آف ڈاور، خلا لیا اگر کسے چھوڑ کر، ڈاور کو چھوڑ کر، مہر کو چھوڑ کر، ریلنکشمنٹ آف ڈاور، ڈاور کو چھوڑ دیا، کرولٹی بائی ہسبینڈ کی طرف سے کرولٹی، ظلم، 32 تولہs گولڈ آرنامنٹس ور فکسڈ ایز ڈاور، وائف جو ہے پٹیشنر فائلڈ سوٹ آن دی گراؤنڈز آف کروئل بیہیویئر اینڈ فیلئر ٹو پے مینٹیننس، however فیملی کورٹ آن فیلئر آف ریکنسلیشن between the party dissolve the marriage on the basis of خلا in lieu of dower۔ خاتون نے کہا کہ جی میرے ساتھ یہ بڑا ظلم کرتا ہے، نہ خرچہ دیتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، اور 32 تولے سونا جو ہے نا وہ ایز اے حق مہر بھی مقرر کیا گیا ہے۔ اس نے کہا جناب میرا تو تنسیخ نکاح کیا جائے۔ عدالت نے جو ہے وہ خلا کی ڈگری کر دی کہ خلا کی ڈگری تمہیں جاری کی جاتی ہے، تم ڈاور کو چھوڑ دو، حق مہر کو چھوڑ دو۔ وچ ڈگری واز مینٹینڈ بائی دا ایپیلیٹ کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ نے اس کو برقرار رکھا، فرسٹ ایپیلیٹ جو کورٹ ہے، اور اس میں پھر اس کو خاتون نے جو ہے نا that wife for degree of dissolution of her marriage had to forego her claim of dower only in the event of failure of reconciliation between the parties۔ یہ کہا گیا کہ جناب جب ان کے درمیان ریکنسلیشن کامیاب نہیں ہوئی، مصالحت نہیں ہو سکی، تو پھر عورت کو حق مہر چھوڑ دینا چاہیے۔ فیملی کورٹ on its own could not deprive the lady from the dower and could not order to relinquish the dower as the dower was the right of the lady given by Sharia۔ فیملی کورٹ وہ تنسیخ نکاح میں آئی تھی، ڈیزولیشن آف میرج آئی تھی، اس نے کہا جی مجھے طلاق دلوائی جائے، یہ مجھے مارتا ہے پیٹتا ہے۔ عدالت نے کیا کیا کہ اس کو بجائے اس کے کہ اس کو ڈائیورس دلواتی، اس نے کہا جناب آپ کو ہم خلا دے رہے ہیں اور آپ حق مہر اپنا چھوڑ دیں۔ اب یہاں پر دیکھیں میٹر جو ہے وہ عدالت عالیہ کے پاس اب یہ کیس ہے، اس نے کہا کہ said right could not be discretionally or arbitrarily exercised by the court۔ عدالت یہ حق اپنا استعمال نہیں کر سکتی۔ Family court in a suit for dissolution of marriage if reconciliation failed shall pass decree for dissolution of marriage forthwith and shall restore to the husband the haq mehar received by the wife at the time of marriage۔ ریکنسلیشن اگر فیل ہو جاتی ہے، ڈیزولیشن آف میرج ہو جاتی ہے، تو وہ پھر مرد نے حق مہر دینا ہے۔ such option could only be exercised if the lady had opted to relinquish the benefit but the court could not exercise its jurisdiction۔ عورت خود یہ اقدام اٹھا سکتی ہے، حق مہر چھوڑ دے یا نہ لے، لیکن عدالت نہیں یہ کر سکتی۔ although the court was empowered to pass a decree on the basis of khula but subject to the fact that all the conditions required were fulfilled۔ خلا کا وہ کر سکتی ہے لیکن خلا کی ساری جو
requirements ہیں وہ پوری ہو. In the present case, neither the lady agitated the grounds of khula nor it was her request while making statement before the court, and certain other grounds existed on the basis of which decree for dissolution of marriage could have been passed. خاتون نے تو خلا مانگا ہی نہیں تھا اور عدالت نے ڈیزولیشن آف میرج خلا کی بنیاد پر ڈگری جاری کر دی. High Court set aside impugned judgment and decree passed by both the courts below and dissolved the marriage between the parties on the basis of ground asserted by the petitioner. Constitutional petition was allowed. عورت نے جو یہ کہا تھا کہ میں نے خلا کی بنیاد پر ڈیزولیشن آف میرج اپنی یعنی تنسیخ نکاح خلا کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس نے مانگا تھا خلا طلاق کی ڈیزولیشن آف میرج آن دا بیسس آف طلاق جو ہے نا وہ دیا جائے کیونکہ یہ میرے ساتھ. ہائی کورٹ نے اس کی یہ بات مان لی اور اس کو فیصلہ اس کے حق میں کر دیا. تو جناب یہ فیصلہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت پہ پیش کیا. اس میں بڑی تفصیلات ہیں, بڑا کچھ ہے, اس کے اوپر مزید ڈسکشن جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک خیر کرے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.